اگر آپ کبھی پاکستان کے کسی پرانے گاؤں کے جنگل میں رات کو گئے ہو تو شاید آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان کو کبھی نہیں جانا چاہیے۔ میں نے لوگوں کی بات نہیں مانی اور اس رات جنگل میں جو میں نے دیکھا اس کے بعد مجھے سمجھ آ گیا کہ کچھ چیزیں صرف کہانیاں نہیں ہوتی۔ میرا نام علی ہے اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں کراچی سے اپنے ایک دوست راشد کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ اس کے گاؤں سندھ کے ایک بہت پرانے علاقے میں تھا۔ گاؤں چھوٹا تھا، کچے گھر تھے، تنگ گلیاں اور گاؤں کے بالکل پیچھے ایک گھنا جنگل تھا۔ پہلی رات جب میں وہاں پہنچا تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ سیدھے سادے تھے اور رات کو جلدی سو جاتے تھے، مگر ایک چیز مجھے عجیب لگی۔ مغرب کے بعد کوئی بھی جنگل کی طرف نہیں جاتا۔ میں نے راشد سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے پہلے بات ٹالنے کی کوشش کی، پھر دھیرے سے بولا، لوگ کہتے ہیں کہ جنگل میں جن رہتے ہیں۔ میں ہنس پڑا، مجھے لگا وہ بس گاؤں کی کہانیاں ہوں گی، لیکن راشد نے پھر ایک اور بات کہی۔ اس نے کہا، رات کو کبھی جنگل کی طرف روشنی چلتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کا پیچھا مت کرنا۔ اس وقت میں نے اس کی بات سیریس نہیں لی۔ اس رات لگ بھگ 1 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ باہر بالکل خاموشی تھی۔ میں چھت پر چلا گیا ہوا لینے کے لیے۔ دور جنگل کی طرف اندھیرا تھا، لیکن پھر مجھے کچھ نظر آیا۔ جنگل کے اندر سے ایک ہلکی سی روشنی چل رہی تھی، جیسے کوئی لالٹین لے کر چل رہا ہو۔ مجھے ترنت راشد کی بات یاد آئی، مگر میرا دماغ نہیں مان رہا تھا۔ میں چپکے سے گھر سے نکلا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ رات بہت ٹھنڈی تھی اور ہوا درختوں کو ہلا رہی تھی۔ جب میں جنگل کے کنارے پہنچا تو روشنی ابھی بھی اندر چل رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے اس کے پیچھا کرنے لگا۔ جنگل کے اندر اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ میری ٹارچ کے بغیر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ روشنی میرے آگے آگے چل رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جتنا میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا، وہ اتنا ہی دور جاتی جا رہی تھی، جیسے کوئی مجھے جنگل کے اندر کھینچ رہا ہو۔ پھر اچانک مجھے پیچھے سے پتوں پر چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً پیچھے مڑا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرا دل اب زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں واپس مڑ کر جانے لگا۔ کچھ ہی قدم چلنے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ میں راستہ بھول چکا ہوں۔ ہر طرف ایک جیسا جنگل تھا۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے درختوں کے بیچ ایک پرانی سی عمارت نظر آئی۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی پرانی مسجد تھی۔ مسجد کے اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا اس کے علاوہ کہ میں اندر چلا جاؤں۔ مسجد کے اندر ایک پرانا لالٹین جل رہا تھا، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ تبھی مجھے مسجد کے پیچھے سے ہلکی سی ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ ہنسی بالکل انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے مسجد کے پیچھے گیا اور جو میں نے وہاں دیکھا اس نے میری روح تک ہلا دی۔ ایک بہت لمبا سایہ درختوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا قد انسان سے زیادہ لمبا تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ وہ سیدھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دھیرے سے اپنا سر جھکایا اور ایک عجیب سی آواز میں بولا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس وقت میری ہمت ٹوٹ گئی۔ میں بنا پیچھے دیکھے جنگل میں بھاگنے لگا۔
मगर भागते वक्त मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अकेले नहीं हूँ। जैसे बहुत सी चीजें मेरा पीछा कर रही हैं। कभी किसी की हंसने हंसने की आवाज सुनाई देती, कभी कोई पीछे चलता हुआ दिखाई देता। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि कोई मेरे बिल्कुल करीब आ गया है। मैं और तेज भागने लगा। पता नहीं मैं कितनी देर तक भाग रहा था। जब मेरी आंख खुली तो मैं जंगल के बाहर जमीन पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। राशिद और गांव के कुछ लोग मेरे पास खड़े थे। उन्होंने मुझे उठाया और घर ले गए। जब मैंने उन्हें सब बताया तो सब चुप हो गए। कुछ देर बाद गांव के एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, तुम बहुत खुश नसीब हो कि जिंदा वापस आ गए। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा, जंगल में जो रोशनी चलती है वो जिन लोगों को अंदर दिखाने के लिए बुलाता है। उस दिन के बाद मैंने कभी जंगल की तरफ नहीं देखा। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद जब मैं कराची वापस आया, एक रात मेरी आंखें अचानक खुल गई। मेरा कमरा बिल्कुल अंधेरा था, मगर मुझे महसूस हुआ कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें मुझे देख रही थी। और फिर वो वही आवाज दोबारा सुनाई दी, तुम सोचते हो तुम वहां से बच कर आ गए, मगर हम तुम्हारे साथ आ चुके हैं। उस रात के बाद से मैं कभी अंधेरे कमरे में अकेले नहीं सोता, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि वो अब भी मेरे कमरे में कहीं खड़े मुझे देख रहे हैं।